جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا تکبر اور حکم کی خلاف ورزی ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، لیکن وہ گناہ پر ڈٹا رہا اور سرکشی اور بغاوت پر کمر باندھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کو جنت سے نکال دیا اور اسے دھتکارا اور آسمان و زمین کی بادشاہت چھین لی اور جنت کی دربانی سے معزول کر دیا اور فرمایا جنت سے نکل جا، اس لیے کہ تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ دیا جیسا کہ روایات میں آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور چند دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے روایت ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا جب اس پر لعنت ہوئی اور آدم علیہ السلام کو وہاں ٹھکانہ دیا گیا تو وہ تنہائی محسوس کرتے تھے اور ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے وہ انسیت اور سکون حاصل کریں۔ بس وہ ایک رات سوئے اور جب بیدار ہوئے تو اپنے سرہانے ایک عورت کھڑی دیکھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی عورت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ وہ کہنے لگی تاکہ تو مجھ سے سکون حاصل کرے۔ فرشتوں کو جب خبر ہوئی تو وہ دیکھنے کے لیے آئے اور کہا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حوا۔ پھر پوچھا یہ نام کیوں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ وہ حی یعنی زندہ آدم سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں چاہو خوب فراخی کے ساتھ کھاؤ۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ابلیس پر عتاب یعنی غصے سے فارغ ہوئے تو آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں تمام چیزوں کے ناموں کا علم سکھایا اور فرمایا کہ اے آدم ان کے ناموں کے بارے میں خبر دو۔ پھر آخر تک راوی نے قصہ بیان کیا اور کہا کہ اہل تورات اور دوسرے اہل علم مثلاً عبداللہ بن عباس کے ذریعے ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ پھر آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اونگ ڈال دی، پھر ان کی بائیں پسلیوں میں سے ایک پسلی لی اور خالی جگہ میں گوشت برابر کر دیا اور آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، وہ اپنی نیند سے بیدار نہیں ہوئے تھے کہ ان کی پسلی سے ان کی بیوی حضرت حوا بنا دی اور اسے سنوار دیا تاکہ آدم علیہ السلام ان کے ساتھ سکون حاصل کرے۔ جب آدم علیہ السلام کی اونگ ختم ہوئی اور نیند دور ہوئی تو اپنے پہلو میں اسے کھڑے دیکھا، اور یہود کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا میرا گوشت، میرا خون اور میری بیوی، پھر اس کے ساتھ سکون حاصل کیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے لیے سکون کو چیز بنا دیا تو اپنے سامنے بلایا اور کہا ترجمہ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب فراخی کے ساتھ کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ البقرہ۔ حضرت مجاہد سے اللہ تعالیٰ کے قول وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا سورہ نساء کی آیت ہے کی تفسیر میں منقول ہے کہ حوا آدم علیہ السلام کی نچلی پسلی سے ہیں۔ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور جب بیدار ہوئے تو قریب ہی ایک عورت کو دیکھا۔ حضرت قتادہ سے اسی آیت کی تفسیر میں نقل ہے کہ حوا آدم علیہ السلام کی پسلیوں میں سے ایک پسلی سے پیدا ہوئی تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ دیا اور انہیں اس کی آزادی دی کہ وہ جنت میں جہاں چاہیں جائیں اور جو چاہیں پھلوں میں سے کھائیں سوائے ایک درخت کے پھل کے جس سے ان کو آزمایا گیا تھا، اور یہ آزمائشی حکم ان کی اولادوں میں بھی جاری رہا جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو خوب فراخی کے ساتھ کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، جس سے انہیں روکا گیا تھا کہ اس پھل کو نہ کھانا، اور اس نافرمانی کو ان کے لیے بڑا پرکشش بنا دیا یہاں تک کہ ان دونوں نے اسے کھا لیا، جس کی وجہ سے ان کے اعضائے مستورہ کھل گئے جو لباس کی وجہ سے ان سے پوشیدہ تھے۔ شیطان جو کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن تھا جنت میں کس طرح پہنچا اور حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ کرانے پر کیسے قدرت پائی، اس کی تفصیل ان روایات میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور چند دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ان آیات کی تفسیر مروی ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، لیکن محافظ فرشتوں نے اسے روک لیا۔ پھر وہ ایک سانپ کے پاس آیا اور وہ سانپ اس وقت 4 ٹانگوں والے جانور کی شکل میں تھا اور اونٹ کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ ابلیس نے کہا کہ تو مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو جا تاکہ میں آدم تک پہنچ سکوں۔ سو اس نے ایسا ہی کیا اور سانپ اسے لے کر محافظ فرشتوں کے پاس سے گزرا، لیکن وہ حقیقت نہ جان سکے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یوں ہی ہوتا ہے۔ ابلیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھے ہوئے آدم علیہ السلام سے گفتگو کی، لیکن انہوں نے توجہ نہ دی تو وہ باہر نکل آیا اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے پھل کو اگر تم کھا لو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرح بادشاہ بن جاؤ گے، یا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پالو گے کہ کبھی تم کو موت نہ آئے؟ اور اللہ کی قسم کھا کر اپنے بارے میں یقین دلایا کہ وہ ان کا ہمدرد اور خیر خواہ ہے۔ اس نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے اعضائے مستورہ یعنی شرمگاہیں لباس اتر جانے کی وجہ سے ظاہر ہو جائیں، جس کو یہ لوگ چھپائے ہوئے ہیں۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ یہ ان کے اعضائے مستورہ ہیں، اور یہ علم اس لیے تھا کہ وہ فرشتوں کی کتب کا مطالعہ کرتا تھا، اور آدم کو اس وقت تک لباس اور ستر چھپانے کی اہمیت کا احساس نہ تھا۔ پس آدم علیہ السلام نے ابلیس کی بات سے انکار کر دیا، لیکن حضرت حوا آگے بڑھیں اور پھل کھا لیا۔ پھر کہنے لگی، اے آدم، تم بھی کھا لو، مجھے کچھ نقصان نہیں ہوا۔ سو انہوں نے بھی کھا لیا۔ فوراً دونوں کے اعضائے مستورہ کھل گئے اور وہ اپنے آپ کو درختوں کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے دشمن ابلیس نے اپنے آپ کو زمین کے جانوروں میں پیش کیا اور کہا کہ کون ہے جو مجھے اٹھائے اور جنت میں لے جائے تاکہ میں آدم اور اس کی بیوی کو بہلا پھسلا سکوں۔ تمام جانوروں نے انکار کر دیا۔ پھر ابلیس نے سانپ کو کہا کہ تو مجھے جنت میں لے جا، میں آدم کی اولاد سے تجھے بچاؤں گا اور تو میری حفاظت و ذمہ داری میں رہے گا۔ سانپ نے اسے دونوں جبڑوں کے درمیان بٹھا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ ابلیس نے اس کے منہ میں بیٹھے ہی ان دونوں سے کلام کیا۔ سانپ اس وقت لباس میں ہوتا تھا، یعنی جسم اور اعضائے مستورہ چھپانے کے لیے قدرتی طور پر ستر پوشی کا انتظام تھا، اور 4 ٹانگوں پر چلتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے برہنہ کر دیا اور پیٹ کے بل رینگنے والا بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو، اور اللہ کے دشمن ابلیس کو اس کی ذمہ داری اور عہد میں جھوٹا بنا دو۔